اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ علیہ۔ معزز حاضرین اجتماع، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے ایک عرصے کے بعد ہفتہ واری اجتماع کے انعقاد کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی گئی، قرآن مجید کی ابتدائی سورہ ہے یہ۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اسی سورہ پر پڑتی ہے۔ سورہ الفاتحہ اس کا نام، مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کھولنے سے پہلے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا کریں۔ تعوذ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یہ تعوذ۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ ہدایت ہمیں دی گئی ہے کہ قرآن مجید کھولنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا کرو۔ اس میں شیطان کا ذکر ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب قرآن مجید کوئی اس کو نہ پڑھے اور نہ سمجھے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کی شروعات کریں سورہ فاتحہ سے، تعوذ و تسمیہ ہم نے پڑھی اور ہر ایک کو یہ ہدایت دی گئی کہ پڑھا کریں۔ سورہ الفاتحہ، اس کی تفسیر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین تفسیر کی ہے، اور اس سورہ میں، اس کی تفسیر میں پورے قرآن کو سمیٹ لیا ہے۔ باقی 18 پاروں کا ترجمہ آپ نے کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہرحال سورہ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، ابتدا۔ یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، چاہے فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اور ایک گروہ علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بھی یہ پڑھی جائے، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے وہ۔ تو یہ سورہ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف ہم ہر ایک کی کرتے ہیں، ہر اچھی چیز کی کرتے ہیں۔ تمام اشیاء کی جو اچھی ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تعریف کرتے ہیں انسانوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف، خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے دوست احباب، ان سب کی تعریف۔ پھر تمام اشیاء کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ال لگ جانے سے، الحمد، حمد کے معنی تعریف، ال لگ جانے سے خاص الخاص تعریف کس کی؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ ال لگ جانے سے خاص الخاص تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے۔ اب کتنے عالم ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے،
ہم اس عالم میں ہیں، اس کے بعد دوسرا عالم، عالم برزخ، اور نہ جانے کتنے عالم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، میرے عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ستاروں میں بھی دنیا آباد ہے، چاند پر تو پہنچ ہی چکے ہیں انسان، وہاں کوئی آبادی نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ پوری کائنات اور ساری کائناتیں اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، اور رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، یعنی پرورش کر رہا ہے، پال پوس رہا ہے ساری کائنات کو، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پال پوس رہا ہے، سب کو رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی ہے اللہ تعالیٰ، تمام کو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، بڑا مہربان، اس کی مہربانی سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، چاند اور سورج، سیارے، زمین اور آسمان قائم جو ہیں اس کی مہربانی سے۔ انسان زمین پر چل پھر رہا ہے، فرمانبرداری بھی کر رہا ہے اور نافرمانی بھی کر رہا ہے، یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں۔ وہ جب تک چاہتا ہے ہر انسان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں رکھتا ہے، اس کو سہولتیں پہنچاتا ہے، پروردگاری اسی کی ہے، اور پھر جب چاہتا ہے انسان کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو پروردگار ایسا ہے وہ، الرحمن، بڑا مہربان، سب پر مہربانی کر رہا ہے، نافرمانوں پر بھی مہربانی، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، نافرمانوں پر بھی مہربان ہے وہ۔ کتنے ایسے دنیا میں نافرمان ہیں جن کو اس نے بہت نوازا، حکومت نے دے دی، مال و دولت سے نواز دیا، فرعون، نمرود، اور آج دور جدید کے حکمراں، دور جدید کے اور قدیم کے مالدار لوگ، سب کو نوازا، نافرمانوں کو نوازا۔ تو مہربان ہے اور رحیم ہے، رحم کرتا ہے، تمام مخلوقات کے لیے رحیم ہے، تمام مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، خصوصاً انسانوں پر نافرمانی کرنے کے باوجود وہ رحیم ہے، رحم کرتا ہے، موقع دیتا ہے سمجھنے کا، سدھرنے کا، نیک راستہ اختیار کرنے کا۔ رحیم ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے، رحم کرتا چلا جاتا ہے، چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ دین کے معنی یہاں انصاف کے مفسرین نے بیان کیے ہیں تفسیروں میں۔ انصاف کے دن کا مالک، وہ کون سا دن؟ میدان حشر میں تخت عدالت پر جلوہ افروز ہوگا، انصاف کرے گا۔ تو انصاف کے دن کا وہی مالک ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ بول سکے۔ انصاف کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کا لفظ بڑا وسیع ہے، علماء نے اس کی تفسیر کی ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت پوری زندگی اللہ کے حوالے، اسلام کے حوالے، دین اسلام کے حوالے، پوری زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے انسانوں اسلام میں پورے کے پورے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اس کا حسب نسب کیا ہے شیطان کا، وہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن یہ جنوں میں سے تھا۔ جب اس نے انکار کیا سجدے سے آدم علیہ السلام کو، تو پوچھا گیا کہ تو نے کیوں سجدے سے انکار کیا؟ تو کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو میں افضل ہوں، اس سے افضل ہوں، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہ جنوں میں سے تھا شیطان، بڑا چالاک اور بڑا مدبر تھا، عالم تھا، معلم الملکوت کا خطاب تھا اس کو، فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا۔ بہرحال اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت،
سیاست، حکومت، سب اسلام میں، اور سب عبادت میں داخل۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہاں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، مدد بھی کسی اور سے مت مانگو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے دعا کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کو پکارو بھی مت۔ رسولوں تک کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، یا رسول اللہ کہتے ہیں بعض مسلمان، ارے علماء تک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور عالم الغیب کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اب آیتوں کا موقع نہیں ہے پڑھنے کا۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تو عالم الغیب ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ اسلام کا راستہ۔ راستے بہت سے ہیں، مذاہب بہت سے ہیں، طریقے بہت سے ہیں، لیکن ان تمام راستوں، تمام طریقوں اور تمام رسم و رواجات سے الگ سیدھا راستہ، کون سا سیدھا راستہ؟ اسلام کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرے فرمانبردار بندے چلے، نافرمان بندے نہیں، فرمانبردار بندے۔ صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام فرمایا، ایسے فرمانبردار جن پر تو نے انعامات کی بارش کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے راستے پر مت چلا۔ یہ دعا ہے، سورہ الفاتحہ دعا ہے۔ الفاتحہ وہ معنی میں نہیں ہے جیسا کہ ہم رسم و رواج کے طور پر برتن کھانے کے آگے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تصور تھا مسلمانوں میں عام طور پر، آج ہے مگر تھوڑا باقی سب ختم ہو گیا۔ تو الفاتحہ، یہ فاتحہ دینا وہ نہیں ہے برتنوں پر، الفاتحہ نے کھولنا۔ کیا کھولو؟ قرآن مجید کھولو۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم دعا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کی بارش کی، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے، کافر، مشرک، بدعتی اور نافرمان، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہ دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ ہدایت تم مانگ رہے ہو، یہ ہدایت کے لیے قرآن مجید موجود ہے، تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے یہ قرآن مجید موجود ہے۔ اس پوری ہدایت ہے اس کے اندر، اس کے مطابق زندگی گزارو گے انفرادی اور اجتماعی، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو یہ دعا ہم نے مانگی ہر نماز میں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، عیدین کی نماز ہو، ہم نے دعائیں مانگی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ نے کہا قرآن پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو۔ یہ قرآن تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ آخری خطبے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ۔ ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب شیطان ہم کو 1450 برس سے، خصوصاً امت مسلمہ کو، دیگر اقوام کی بات جانے دو، وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قومیں تو بگڑی ہوئی ہیں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہیں اور ہٹی ہوئی ہیں اسلام سے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ لیکن امت مسلمہ اسلام میں داخل ہے، تو ان کو بگاڑو، امت مسلمہ کو بگاڑو۔ تو 1450 برس سے امت مسلمہ میں وہ اور اس کے چیلے چپاٹے، اس کے شاگرد، اس کے کارکن کام کر رہے ہیں امت مسلمہ میں۔ دوسری اقوام سے وہ سب بے فکر ہیں۔ اپنی مجلس شورا میں اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا کارنامے انجام دے کر آئے تم انسانوں کو بہکانے کے لیے، اور خصوصاً امت مسلمہ کو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہکانے کے لیے کیا کیا کارنامے تمہارے پاس، کیا رپورٹ ہے، پیش کرو۔ ہفتہ واری اجتماع میں شورا میں اپنے چیلے چپاٹوں سے کارکنوں سے رپورٹ لے رہا ہے، سب نے اپنی رپورٹیں پیش کی۔ کسی نے کہا میں نے آپس میں لڑوا دیا مسلمانوں کو، کسی نے کہا میں نے اپنے زنا کروا دیا، کسی نے کہا میں نے شراب میں مبتلا کر دیا۔ مختلف بڑے بڑے گناہ گنائے گئے گروپوں نے۔ ایک دو آدمی کھڑے ہوئے، ایک بوڑھا کھڑا ہوا، ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے کوئی زیادہ اہم کام تو نہیں کیا۔ تو کیا کام کیے تم نے؟ کہا میں نے ایک لڑکے کو، مسلم لڑکے کو اور اس کے تمام گروپ کو اسکول جانے سے، مدرسہ جانے سے، تعلیم سے روک دیا، کھیل تماشے میں لگا دیا، دور قدیم میں اور دور جدید میں موبائل ہاتھوں میں دے دی، ناچ گانے دیکھو، فحش چیزیں دیکھو موبائل کے اوپر، بس اتنا میں نے کام کیا۔ اس نے اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا، بہت زبردست کام کیا۔ ایک اور ضعیف کھڑا ہوا کارکن شیطان، تم نے کیا کام کیا؟ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے میاں بیوی میں جھگڑے لگوا دیا، میرا گروپ یہی کام کر رہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے لگا دو، میں یہی کام کر رہا ہوں، میرے گروپ والے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام کی، اس لیے کہ جب خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے آپس میں تو پھر نسل خراب ہو جائے گی، مسلمانوں کی خصوصاً نسل خراب ہو جائے گی۔ تو برادران اسلام، یہ ہدایت نامہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ 2020 عیسوی سن چل رہا ہے، 1442 ہجری اسلامی سن چل رہا ہے، دونوں اسلامی سن ہیں۔ عیسوی وہ بھی اسلامی سن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بھی اسلامی سن ہے ہجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں سن چل رہے ہیں۔ دور جدید میں قرآن مجید محفوظ ہے ہمارے درمیان میں، یہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، اسلام پر، قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے۔